حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات منتظمین عشرہ مجالس، معاونین عشرہ مجالس، اراکین عشرہ مجالس کی بھی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بار پھر مل جل کر عظمت شہداء کربلا پر بلند آواز سے صلوات ہمارے علماء کرام، مراجع کرام کی سلامتی کے لیے پوری کائنات میں فاطمہ کے لال کی عزاداری ہو رہی ہے، اور تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، دشمنان اہل بیت کو تباہ و برباد ہونے کے لیے ایک بار پھر مل جل کر عظمت شہزادی کونین پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورى میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپارٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے۔ اشارہ العزت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت، ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا الا المؤقتہ فی القربى۔ اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو چاہیے تو بندوں کی دولت نہیں چاہیے، بندوں کی حکومت نہیں چاہیے، بندوں کا اقتدار نہیں چاہیے، بندوں کا محل نہیں چاہیے، بندوں کا عیش و آرام نہیں چاہیے، بندوں کا تسب و احتشام نہیں چاہیے، بندوں کا جاه و جلال نہیں چاہیے الا المؤقتہ فی القربى۔ اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے۔ ایک مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن اور عظمت محمد و آل محمد کی گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اب مجبوراً انتظار کرنا پڑے گا مومنین کا، جو یہ سوچتے ہیں بیٹھے رہیں گے کہ مولانا منبر پہ بیٹھیں تو ہم چلیں۔ اب ان کا اپنا طریقہ ہے، اپنی عادت ہے، وہ اپنی عادت بدل نہیں سکتے، لہذا 2-4 منٹ تمیز میں ان کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد کل کی چھوٹی ہوئی گفتگو کو آج مکمل کروں گا۔ تھوڑا ان برادران سے بھی گزارش کروں گا، تھوڑا سا کولر کی قربانی دے دیجیے، مولا کے فرش پہ آئیں، انشاءاللہ ایمان کی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہے۔ تھوڑا سا ایک صلوات بھی پڑھتے رہے محمد والے محمد۔ تو یاد رکھیے اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، عقل، شعور، احساس، آنکھوں کی بینائی، زبان کی گویائی، فکروں کی شناسائی، جسموں کی توانائی، سب کچھ دینے کے بعد اگر اس کی اجرت میں مانگ رہا ہے تو محبت اہل محمد مانگ رہا ہے۔ کتنے کمتر ہوں گے وہ انسان کہ جو اللہ سے سب کچھ لینے کے بعد اللہ کو دینے کے لائق نہ رہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو، اللہ سے سب کچھ لینے کے بعد اللہ کو کچھ دینے کے لائق نہ رہے، اس سے بڑی کمترفی کیا ہوگی، اس سے بڑی بدنیتی کیا ہوگی، اس سے بڑی ضمیر فروشی کیا ہوگی کہ آپ نے اللہ سے زمین لے لیا، آپ نے اللہ سے آسمان لے لیا، آپ نے اللہ سے سورج لے لیا، آپ نے اللہ سے چاند لے لیا، آپ نے اللہ سے ستارے لے لیے، آپ نے اللہ سے ہوائیں لے لی، آپ نے اللہ سے پانی لے لیا۔ ارے سب کچھ چھوڑیے، پوری زندگی لے لی، پوری زندگی لے لی، ایک اچھا وجود لے لیا، آنکھ لے لی، زبان لے لی، دل لے لیا،
ذہن لے لیا، احساس لے لیا، شعور لے لیا، گویائی لے لی، شناسائی لے لی، سب کچھ لے لیا، اور اب اللہ کچھ مانگ رہا ہے کہ مجھے محبت آل محمد دے دو، اور تم دینے کو تیار نہیں ہو۔ تم سے بڑا کمزور کون ہوگا؟ تم سے بڑا زمین فروش کون ہوگا؟ جب تم اللہ کے نہ ہوئے تو آل محمد کے کیسے ہو پاؤ گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور ملک کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنے اسلام کو، اپنی شریعت کو، اپنے پیغام کو، اپنے اصول کو کسی ایسے ہاتھ میں کبھی نہیں دیا کہ جس کے ظرف میں کمزوری ہو، جس کے فکر میں ٹیڑھاپن ہو، جس کی زبان غیبت اور جھوٹ میں ملبس ہو، جس کے قدم غلط راستوں پہ چلتے ہوں، جس کے ہاتھ غلط کام کے لیے اٹھے ہوں۔ آپ دیکھیے اسلام میں اور اسلام کے ذمہ داران میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک طرف اسلام اور ایک طرف اسلام کے ذمہ داران، اس لیے کہ اسلام خاموش ہے، یہ بولتے ہیں تو اسلام سمجھ میں آتا ہے، نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں۔ قرآن خاموش ہے، یہ بولتے ہیں تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، ورنہ قرآن کو سمجھنے والا کون تھا؟ لہجہ کس نے دیا؟ ترجمہ کس نے دیا؟ تفسیر کس نے دی؟ آیات کو اعتبار کس نے دیا؟ سوروں کو کمال کس نے دیا؟ قرآن اگر ان کا کردار نہ سمیٹے تو قرآن نہ رہ جائے، قرآن اگر ان کا ذکر نہ سمیٹے تو قرآن نہ رہ جائے، قرآن اگر ان کے کمال نہ سمیٹے تو قرآن نہ رہ جائے۔ مجھے جملہ کہنے دو اور اپنے ایمان کو تازہ کر لو، اما جب قرآن ان کے ذکر کے بغیر قرآن نہ رہ جائے تو مسلمان ان کے ذکر کے بغیر مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کا۔ یاد رکھنا، یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، یہ روزے کام نہیں آئیں گے، یہ حج کام نہیں آئیں گے، یہ اسلام کا بنا ہوا چہرہ کام نہیں آئے گا۔ آپ یاد رکھیے، کسی نے ہمارے امام سے پوچھا کہ اللہ نے انسانوں کے جسم میں سب سے خوبصورت چیز کیا بنائی؟ جو آئینہ بار بار جماعت دیکھتے ہیں سن لیں، بار بار اپنے بالوں کو چھٹکارتے ہیں نا، وہ آج امام کو سن لیں۔ آپ جو یہ نہ خوش فہمی میں رہیے کہ اللہ نے ہمیں حسین چہرہ دیا ہے تو ہم ہی میرٹھ کے ہیرو ہیں، آپ سے بھی بڑے بڑے ہیرو بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ چہروں کو دیکھ کے کچھ نہیں دیتا ہے، دل کو دیکھ کے دیتا ہے۔ تھوڑا سا بولتے رہیے گا اور وہ لوگ آتے رہیں گے، میری گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ امام سے پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ نے انسان کے جسم میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت کس شے کو رکھا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا، تم بتاؤ۔ کہا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید چہرہ ہے جس کو اللہ نے حسین و جمیل بنا کر انسان کی پہچان رکھی ہے۔ امام نے کہا، نہیں، شاید آنکھ ہے کہ جس آنکھ سے کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان ایک دوسرے سے طرف مائل ہوتا ہے، شاید آنکھ ہو۔ امام نے کہا نہیں۔ کہا، انسان کی زبان، انسان کے ہونٹ، انسان کے شانے، انسان کی پرسنالٹی۔ امام نے کہا نہیں، اللہ کا یہی تو کمال ہے، جسے حسن بخشتا ہے اسے پردے کے پیچھے رکھتا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ جسے حسن دیتا ہے، جسے کمال دیتا ہے اسے پردے کے پیچھے رکھتا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب ذرا ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے پوچھ لوں جو حسن یوسف کا ذکر کرتے ہیں، حسن یوسف کا ذکر کرتے ہیں، حسن یوسف کا ذکر کرتے ہیں۔ اما یوسف کا حسن نظر آ گیا، فخر یوسف کا حسن نظر نہیں آیا، جو غیب کے پردے میں بیٹھا ہے لیکن اپنے حسن سے کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے بیچارے اس عمر میں نعرہ لگانا جوانوں کو پیدا کرنی چاہیے۔ مل کے بولیے گا،
بھائی آگے آئیے، آج آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے، آنکھ آئی ہوئی ہے، یہ بھی کم وقت بیماری چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ سب عزاداری کے صدقے میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرش حسین بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا شفا خانہ بھی ہے، بیمار بن کے آؤ گے یہاں سے شفا لے کے جاؤ گے۔ یہ دل کی بھی بیماریوں کو دور کرتا ہے، روح کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے، کردار میں مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ لہذا امام نے کہا انسان کا دل اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا۔ اچھا فرزند رسول پروردگار عالم نے انسان کا دل سب سے خوبصورت بنایا، وجہ بتائیے۔ اگر تم ڈھونڈ گئے تو شاید مجلس کا معیار بہت اوپر تک چلا جائے گا، جس کے لیے میں متقاضی ہوں۔ امام نے فرمایا انسان کے جسم میں اللہ نے سب سے حسین شے جو رکھی وہ انسان کا دل ہے۔ کہا مولا کیوں دل رکھا؟ مولا کا جواب سنیے گا، میرے امام فرماتے ہیں اس لیے دل رکھا کہ اسی دل میں میری محبت کو امانت بنا کے رکھنا تھا۔ سلامت رہو، اسی دل میں ہماری محبت کو امانت بنا کے رکھنا تھا۔ سمجھ میں اب آ گیا، دل والے وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک حدیث سنیے اور کل کی گفتگو، بس میرا جو مخصوص مجمعانہ تھا وہ آ گیا، بس ایک حدیث سن لیں، اس کے بعد کل کی گفتگو چونکہ اہم ترین گفتگو ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق کا صلوات و سلام۔ بھائی تھوڑا سامنے آئیے، ادھر کنارے بیٹھنے کی عادت نہ ڈالیے، سامنے بیٹھنے کی عادت ڈالیے، تھوڑا سا سر اٹھا کے آیا کریے، سر جھکا کے مت آیا کریے۔ توجہ جا رہا ہوں میرے عزیز، ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے، ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہاں سے سیدھے اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ یہ حدیث اصول کافی میں ہمارے اور آپ کے 5ویں اور 6ٹھے امام سے منسوب ہے۔ اہل سنت کی کتاب سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ توجہ ذرا، ایک طرف رسول کا قول ہے، ایک طرف صادق آل محمد کا قول، دونوں کی قول ایک ہیں۔ ایک کتاب شیعہ کی ہے، ایک کتاب اہل سنت کی ہے، دونوں آج بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ حدیث کیا نقل کی گئی کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر نماز پڑھے، اگر کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھے، اگر کوئی شخص پوری زندگی پیدل حج کرے، اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا شہید ہو جائے، اگر کوئی شخص کوہ ابو سوید اتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، کیا سنو، لیکن اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں، علی کی محبت نہیں، وہ نماز بیکار، وہ روزہ بیکار، وہ حج بیکار، وہ نیکیاں بیکار، نہیں توجہ رہے میرے عزیزو، جوان متوجہ رہے، وہ ساری عبادتیں بیکار، سارے روزے بیکار، سارے اعمال بیکار۔ کسی لڑکے نے مجھ سے سوال کیا مولانا صاحب یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے نماز کیسے بیکار ہو جائے گی؟ روزہ تو اللہ کا ہے، اللہ کی چیز ہے اور اللہ کی چیز کیسے برباد ہو؟ دیکھیے عقلی سوال ہے لیکن جواب بھی انتظام ہے کر سن لیجیے گا۔ روزہ بیچارے نے بڑی محنت سے روزہ رکھا، وہ تو اللہ کی عبادت ہے، وہ کیوں برباد ہوگی؟ حج کیا پیدل چل کے، وہ تو اللہ کی عبادت ہے، وہ کیوں ضائع ہوگی؟ توجہ رہے، مجھے اپنے استاد علامہ محمد حسین نشوی صاحب کا ایک مجلس کے درمیان بتایا ہوا واقعہ یاد آیا، وہ واقعہ ہی اس کا جواب ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اتر گیا تو اس حدیث کی اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ کبھی یہ ذہن میں سوال آئے کہ اتنی نماز کیسے برباد ہوگی، اتنا روزہ، جو خوش فہمیاں ہیں دوسروں میں یہی تو ہے نا کہ نماز پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے، روزہ رکھ لو مسلمان ہو جاؤ گے، حج کر لو پکے مسلمان ہو جاؤ گے۔ لیکن ان حاجیوں کو، ان نمازیوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ اگر جو دل ہے اس میں علی کی محبت نہیں، علی کی ولایت نہیں، تو تمہاری نماز تمہیں کام نہیں آئے گی۔ سوال یہ ہوا
नमाजें अल्लाह की कैसे बर्बाद होंगी, इतने रोजे अल्लाह के कैसे बर्बाद होंगे, इतनी इबादतें अल्लाह के कैसे बर्बाद होंगी। तो मुझे मौलाना का वाक़या याद आया कि एक मौलाना साहब एक गांव में जुमा पढ़ाने गए। तो जो है आपकी जुमा पढ़ाने गए, वहाँ कुछ लोग मौलाना से एक मसला पूछने आए। क्या मसला पूछने आए? बहुत पुराना वाक़या है कि मौलाना साहब अगर कुएं में कुत्ता मर जाए तो क्या हुक्म है। पहले ज़माने में गांव में कुएं होते थे, हैंड पाइप का भी ज़माना नहीं था, ये सब दौरे तरक्की की बात है। 50 साल पुराने आप जाइएगा तो हर घर में भी कुआं रहता था और हर गांव में एक मखसूस जगह भी रिफ़ाए आम के तौर पे कुआं बनाया जाता था। मसला आया कि अगर कुत्ता कुएं में गिर के मर जाए तो क्या होगी। मौलाना ने जो शरीयत का मसला तो बयान कर दिया कि 70 डोल पानी निकाल दो, कुआं पाक हो जाएगा। तवज्जो है ना? तक ठीक है मौलवी साहब। दूसरे जुमे को पहुँचे, एक गिलास शफ़ाफ शीशे के गिलास में मौलाना को पानी पीने को दिया, उसमें इतना बड़ा बाल था। उन्होंने मौलाना ने कहा कि ये बाल कैसा है? कहने लगे मौलाना उसी कुत्ते का है जो उसमें मरा पड़ा। थकिएगा नहीं, बहुत अजीम जवाब इंतजाम हैदर दे रहा है। उसी कुत्ते का है जो उसमें मरा पड़ा है। मौलाना ने कहा तुमने कुत्ता नहीं निकाला? कहे मौलाना हमने तो आपसे मसला पूछा था कि अगर कुएं में कुत्ता गिर कर मर जाए तो आपने कहा 70 डोल पानी निकाल दो। हमने 70 डोल पानी निकाल दिया। हमने समझा अरे बेवकूफ, 70 क्या 70,000 डोल निकालो, जब तक वो कुत्ता कुएं से बाहर नहीं होगा कभी कुआं पाक नहीं होगा। फैसला हो गया, जिंदगी भर नमाजें पढ़ो, जिंदगी भर रोजा रखो, जिंदगी भर हज करो, लेकिन जब तक तुम्हारे दिल के कुएं से बुग़्ज़ अली का कुत्ता बाहर नहीं होगा, सलामत रहो, सलामत रहो। जब तक तुम्हारे दिल के कुएं से बुग़्ज़ अली का कुत्ता बाहर नहीं होगा, न तुम्हारी नमाज कबूल होगी, न तुम्हारा रोज़ा कबूल होगा, न तुम्हारा हज कबूल होगा। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद एक जिंदगी के साथ सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये जवान जो राजनबी बने हैं थोड़ा आगे आ जाएं, खाली जगह भरे। अब मैं अपने असल मौजूद पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा माहौल बनाएं। आइए, आओ बच्चों, आइए, जब सामने आइए, बिल्कुल सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो जो पीछे बैठे हैं अगर उन तक भी आवाज़ आ रही है, उनसे भी कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, थोड़ा आगे आ जाइए, इधर जगह बनाइए। एक और मिलजुल के जिंदगी के साथ सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले। जियो जियो, मिल के बोलिएगा। आज कल की गुफ्तगू जहाँ से छूटी थी, कसम खुदा की मज़ा आ जाएगा और रश करिएगा कि हम ऐसे ऐसे इमाम के मानने वाले हैं। तवज्जो है ना मेरा जी? भाई मैंने कल भी कहा था कि मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया, लेकिन जो सच्चाई है वो मिंबर पे ही पढ़ी जाएगी। अगर यहाँ से सच्चाई नहीं पढ़ी जाएगी तो कहाँ से पढ़ी जाएगी? नहीं, आप गौर नहीं कर रहे हैं। ये मिंबर बनी उमैया का नहीं है, ये मिंबर अहले बैत का है। जब मिंबर अहले बैत का है तो अहले बैत के ही बारे में गुफ्तगू होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आइए कल की गुफ्तगू छठे इमाम की। मंसूर तवानिकी ने, मैंने सब छोड़ दिया, एक जुमले से रब्त ले रहा हूँ ताकि कल जो बात आपके जहन तक पहुँची थी उससे मैच कर जाए और वो जो मेमोरी है वो आगे बढ़ जाए। कि पूरे मजमे की तवज्जो ला रहा हूँ, सलाम करिएगा अपने इमाम को। मंसूर तवानिकी ने देखा कि मस्जिद के कोने कोने में बैठे हुए झुंड और गिरोह में जितने हमारे मौलवी हैं
وہ سب قال الصادق قال الصادق قال الصادق، صادق آل محمد نے کہا، صادق آل محمد نے کہا۔ اب اس کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی، اتنی سبکی محسوس ہوئی، اتنی خجالت محسوس ہوئی، یوں کہہ دوں کہ احساس کمتری کا شکار ہوا۔ احساس کمتری، میں حاکم، میں بنی عباس کا حاکم، میں سب کچھ، میرا کہیں ذکر نہیں، میں اسی شہر میں رہ رہا ہوں، میرا کوئی نام لینے والا نہیں۔ وہ جو ایک مدینے میں بیٹھا ہے اس کا گلی گلی چرچا، مسجد مسجد چرچا۔ قسم خدا کی ایک تاریخی جملہ انتظام حیدر یہاں سے نتیجہ نکال کے دے گا، جو سمجھ گیا اسے اہل بیت کی دعائیں مل جائیں گی۔ لہذا اس نے مدینے کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، اس نے مدینے کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے، امام جعفر صادق کی مرجعیت کو توڑنے کے لیے ایک سازش رچی، ایک پلان طے کیا کہ کسی طرح سے مدینے کی مرکزیت کو توڑا جائے اور امام کی مرجعیت کو توڑا جائے۔ بھائی فیصلہ ہو گیا، اب تو انتظام حیدر نتیجہ دے گا کہ جہاں پر بھی اگر کوئی مرجعیت کے خلاف آواز بلند کرے تو سمجھ لینا یا تو بنی میاں کا ایجنٹ ہے یا بنی عباس کا ایجنٹ ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ دادا اس نے اپنے خاص مشیروں کو بلایا، سب کو بلایا، کریں تو کیا کریں، مرکزیت کیسے توڑیں، مرجعیت کیسے توڑیں۔ چاپلوسوں نے رائے دیا، سرکار کوئی بات نہیں، ایک ایسے مولوی کو تلاش کریے جو بھرے مجمع میں امام سے سوال کرے، فرزند زہرا سے سوال کرے اور انہیں لاجواب کر دے۔ جیسے ہی وہ لاجواب ہوں گے پورے ملک میں یہ ڈھنڈورا پٹوا دیا جائے گا کہ جو بہت بڑا عالم بنتا تھا، جو بہت بڑا صاحب علم بنتا تھا، وہ ہمارے مولوی کا جواب تک نہیں دے پایا۔ بھائی بے عقلوں کے ذہن میں یہی تو بات آئے گی نا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ یہی سوچے گا، یوں کہہ دوں جو لوگ اپنے جیسا سمجھتے ہیں اپنی جیسی فکر میں ڈھال لیا کرتے ہیں۔ بھائی اب مجھے آپ سے کچھ کہنا نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں ایک ماحول بنے اور ایک اہم ترین موڑ پر گفتگو لے کر آیا ہوں۔ آج اس کو سمیٹ کر انشاءاللہ کل سے ایک نئی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن میں تیزی سے خطابت کے سفر کو طے کر رہا ہوں۔ لہذا اس نے بلایا اور کہا اپنے حواریوں کو، اپنے کارندوں کو، اپنے مشیروں کو کہ پورے شہر میں عالم کو تلاش کرو اور جو فرزند زہرا امام جعفر صادق سے مقابلہ کرنے کو راضی ہو جائے۔ جملہ سنو گے، علامہ شیخ صدوق نے کیا لکھا ہے، کمال کا جملہ۔ ایک مہینہ تلاش کیا گیا پورے عرب میں، پورے عجم میں، توجہ رہنے رہتی ہے، پورے حجاز میں ایک مہینہ تلاش کیا گیا لیکن کوئی نہیں ملا۔ جس کے پاس جاتے تھے کہ اسے تیار کریں، جب اس کے پاس پہنچتے تھے تو یا تو وہ امام کا خود شاگرد رہتا تھا، ارے کہاں سو رہے ہو، کہاں سو رہے ہو، یا تو وہ امام جعفر صادق کا خود شاگرد ہوتا تھا یا ان کے شاگرد کا شاگرد ہوتا تھا اور ان کو جوتے مار کے بھگا دیا کرتا تھا۔ ارے کیا سن رہے ہو میرے عزیزو، جو امام کے شاگرد کا مقابلہ نہ کر سکے وہ امام کا کیا مقابلہ کر پائے گا۔ سنیے گا، اور آج کی گفتگو شاید سب سے اہم ترین گفتگو ہو۔ اچھا آئے، سرکار نہیں مل رہا ہے کوئی، اور ڈھونڈو۔ وہ ڈھونڈتے 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 کوفے میں پہنچے، ایک بد نصیب ملا ٹکرا گیا، بیٹھا گیا گا تو نہیں، جس کا نام نعمان ابن ثابت تھا عرف ابو حنیفہ۔ تم لوگ سرکاری آدمی لگ رہے ہو، لیکن آپ نے پہچانا بہت صحیح، کیسے پہچانا؟ کہ تمہارے آداب و اطوار سے میں پہچان گیا
कि तुम लोग सरकारी आदमी हो, क्या ढूंढ रहे हो? कहीं एक मौलवी तलाश कर रहे हैं। काहे लिए? वो जो मदीने में बैठे हैं ना, उनकी मरकजियत और मरजइयत को कंडम कर सोचा उसने, क्योंकि 2 साल खुद भी पढ़ा था। अच्छा किसने भेजा है? सर ने भेजा है। सर कौन? अरे वही सर अच्छा, कहने लगे कि देखो ऐसा है कि मैं मुकाबला उनसे कर सकता हूँ, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ, क्योंकि ज़ैदी फारम के बहुत अहम तरीन नंबर पर गुफ्तगू हो रही है और सामईन भी माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ज़्यादा जैसा मजमा है वैसे ही जिम्मेदारी के साथ किताबत भी हो रही है। उसने कहा कि देखो हम मुकाबला तो कर सकते हैं, मगर हमारे पास एक मजबूरी है। क्या है? असल में हम उन्हीं से पढ़े हैं। सलामत रहो, कसम खुदा की क्या जुमला है। मसला ये है कि हम उन्हीं से तो पढ़े हैं। तो इन कारिंदों ने जाकर सर को बताया। देखिए बहुत आसान लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ ताकि ये बच्चे भी हमारी गुफ्तगू समझ लें। थोड़ा आ जाओ, ये बीच का फासला जल्दी से ख़त्म करिए। आके सर को बताया कि देखिए कोई नहीं मिला सर, जहाँ गए या तो इमाम का शागिर्द मिला या उनके शागिर्दों का एक मिला है। उसने कहा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं, मगर ये है कि हम उन्हीं से पढ़ें। क्या नाम है? नाम उसका तो नहीं मालूम है, लेकिन वो अपने आप को इमाम आज़म कहलवाता है। देखिए तारीफ है ये किताबत नहीं है। अगर आप शिरकत करेंगे तो मज़ा आएगा। फिर उसको ले आओ, लाओ हमारे दरबार में। चले सिपाही कारिंदे चले, मौलवी साहब के यहाँ पहुँचे। मौलवी साहब, हाँ सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी दीजिए। सर ने बुलाया। क्यों बुलाया? अब पता नहीं क्यों। मवालियों ने इनको पकड़ा और ले आके सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने खड़ा किया। देखिए मैं बहुत आसान इशारों में पढ़ रहा हूँ ताकि बात भी बन जाए और गुफ्तगू तक सुना हो। मंसूर रवानी की बैठा, क्या नाम है तुम्हारा? नौमान। अच्छा इमाम आज़म हो? जी। एक काम मेरा कर दो, इतने इनाम दूंगा कि तुम्हारी नस्लें आराम करेंगी। देखिए बहुत बड़ी चीज होती है ये, बड़े बड़े बिक जाते हैं। जब हुसैन के कत्ल का फतवे का मसला आया तब भी यही काम आया था। मैं कुछ कह गया तो सलवात वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का तुम झूठ कहलवाते हो। क्या करें, लोग मानते ही नहीं है मुझे। कल एक काम कर दो कि हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हारी नस्लें आराम करेंगी और हम सरकारी तौर पे तुम्हें इमाम आज़म बना देंगे और सरकारी लाउड स्पीकर से तुम्हारी इमामत का ऐलान करवा देंगे। पहले तो वो हिचकिचाया, वही डर है कि पढ़े उन्हीं से, लेकिन जिसके ईमान और ज़मीर का भरोसा नहीं होता है वो कहीं भी खड़े खड़े बिक जाया करता है। लालच में आया, उसने कहा मंजूर करवाने की देखो हम मुकाबला तो कर ले और उन्हें हरा भी देंगे। अरे हरा दोगे? बिल्कुल हरा देंगे, मगर हमको 2-3 महीने का वक्त दो ताकि हम सवालात उनको हराने लायक बना सके। मैं तवज्जो है मेरे अजीजों, ठीक है हम तुम्हें मोहलत दे रहे हैं। चुनांचे 3 महीने की मोहलत ली और 3 महीने में 40 सवाल अबू हनीफा ने तैयार किए। जब 40 सवाल अपनी जाहिलाना फिक्र और बेवकूफ़ाना फिक्र, क्योंकि अक्ल नहीं है, जिसके अंदर इतनी बेशर्मी है कि 2 साल जिससे पढ़ा है उसी से मुकाबला करने को आ रहा है, तो हम इससे बड़ा जुम्ला इस्तेमाल, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे,
تیار کیا اور آیا منصور دوانیکی کے دربار میں، سرکار سوال تیار ہو گئے ہیں، انہیں بلایا جائے۔ کہا ایسا نہیں بلائیں گے، ہر شہر کے مفتیوں کو بلایا گیا، ہر شہر کے رؤسا کو بلایا گیا، ہر شہر کے بڑے بڑے امیروں کو بلایا گیا، قاضیوں کو بلایا گیا، پوری تیاری ہوئی۔ منصور دوانیکی نے سرکار کے خزانے کھول دیے، دہن کھل گیا۔ آج بڑے پیمانے پہ مرکزیت کنڈم ہونے والی ہے، امامت کنڈم ہونے والی ہے، مرجعیت کنڈم ہونے والی ہے۔ توجہ ہے، پورے دربار میں سب کے سب بھرنے لگے۔ کوئی بصرہ سے گروہ آ رہا ہے، کوئی حجاز سے گروہ آ رہا ہے، کوئی مکہ سے گروہ آ رہا ہے، کچھ مدینے سے آ رہے ہیں۔ چاروں طرف سے 8 دن تک مہمان خصوصی بلائے گئے، مسند سجایا گیا۔ انتظام و اہتمام انصاف سے بتائیے یہ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ امت کے فلاح و بہبود کے لیے ہو رہا تھا۔ یہ شداد کی جنت تیار کس کے لیے ہو رہی تھی؟ بھائی آپ انصاف سے بتائیے، سب تیاری ہو گئی، سب نے کہا ہاں ہاں، امام کی طرف سپاہی بھیجے گئے، جاؤ مدینے سے لے کے بغداد آؤ۔ ادھر مدینے سے امام چلے اور ادھر بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ قسم خدا کی جو بولے گا وہ اپنے ایمان کی دلیل، اپنے ایمان کا ثبوت خود پیش کرے گا۔ میں امامت کی شان میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی امام مدینے سے چلے اور بغداد سے قریب ہوئے، ابو منصور دوانیکی کے دربار میں ایک بیٹھا ہوا دل جلا مولوی یحییٰ ابن انس کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں ہم انہیں کنڈم کریں گے۔ کہا کیا؟ کہا جب وہ آئے تو کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو، زیدی فارم والو جملہ ضائع نہ ہو۔ جب وہ انٹری کریں، جب ہم احترام میں کھڑے ہی نہیں ہوں گے تو سب سے پہلا کنڈم احترام کا یہی ہو جائے گا۔ سب کے پاس گیا، تم بھی مت کھڑے ہونا، ارے ہم مدینے سے آئے، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، لیکن سلام ہو فرزند زہرا پر۔ جیسے ہی منصور کے دربار میں قدم رکھا، سب سے پہلے وہی کھڑا ہو گیا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، ایک مل جل کے صلوات پڑھتے محمد وار۔ نہیں یہ صلوات نہیں ہے مولا کی فضیلت پر، تھوڑا مل جل کے صلوات پڑھیں۔ وہی کھڑا ہو گیا جو سب کو منع کر رہا تھا۔ سب کھڑے ہو گئے، سب نے احترام کیا۔ اب مڑ مڑ کے پوچھا ادھر آ، تو ہی منع کر رہا تھا، تو ہی سب سے پہلے کھڑا ہو گیا، تو ہی منع کر رہا تھا، تو ہی سب سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ عجیب دلیل ہے، عجیب دلیل ہے، عجیب دلیل ہے، عجیب دلیل ہے۔ اس نے کہا کچھ نہ کہو، ارے کیا کروں، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، ایک مل کے صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ امام آئے، احترام ہوا، بیچ میں آپ کی مسند لگی، منصور دوانیکی کھڑا ہوا۔ یہ بصرہ کے مفتیان بیٹھے، اچھا اچھا، یہ کوفے کے حافظ ہی لوگ ہیں، اچھا اچھا اچھا۔ میں بہت آسان ترجمہ کرنا تاکہ یہ بچے پوری کنڈیشن کو جب تک اپنے مائنڈ میں میک اپ نہیں کریں گے نتیجہ لینے مزہ نہیں آئے گا۔ یہ رؤسا ہیں، یہ عمراء ہیں، یہ فضا ہیں، یہ حکمران ہیں، یہ کارندان ہیں، پورا دربار بھرا ہوا۔ اب ذرا سنیے گا، ان کو پہچانیے۔ منصور دوانیکی اب آ رہا ہے ان کے پاس، ان کو پہچانیے۔ یہ ہیں حضرت ابو حنیفہ صاحب، اس شہر کے بہت بڑے مفتی ہیں، اس شہر کے بہت بڑے، جب نظامت کر رہا ہے توجہ ہے، اس شہر کے بہت بڑے مفتی ہیں، اس شہر کے بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ اپنے سے اپنے کو امام اعظم بھی کہتے ہیں۔ قسم خدا کی، خاندان اہل بیت کی اعلیٰ ظرفی دیکھو، امام نے مڑ کے نہیں دیکھا، کوئی کم ظرف ہوتا تو وہی ذلیل کر دیتا، یہ تو میرا ہی پڑھایا ہوا ہے۔ دیکھو لہجے پہ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔
خطابت لہجے پہ منحصر ہوتی ہے اور کوئی بھی لہجہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ہوتا تو کہہ دیتا ارے کیا پہچنوا رہا ہے, یہ تو میرے ہی پڑھایا ہوا ہے, سب کچھ میرے ہی دیا ہوا ہے. مگر امام کو سلام کرو, امام نے کچھ نہیں کہا, بس اتنا کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ ہاں میں اسے جانتا ہوں. کہاں کیا اعلیٰ درجی ہے, کیا اعلیٰ درجی ہے, ہاں انہیں میں جانتا ہوں. منصور کیوں بلایا, دربار میں کیوں بلایا؟ کہا یہ حضور آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. اچھا تم مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو؟ ہاں سوال کرنا چاہتے ہیں, اور جواب آپ کو, چل سوال کرو. توجہ رہے, پہلا سوال اگر آپ کے دل میں پہلا سوال اتر گیا تو آخر تک جو سوالات ہوئے ہیں بڑی تیزی سے ان جوابات کے سفر طے کروں گا اور مجلس کو تمام کر دوں گا. اب یہاں سے پوری زندگی کے ساتھ سلوات پڑھیے تاکہ میں اس خطابت کے اس جملے سے اپنے خطابت کے سفر کو آگے بڑھاؤں. میں ان کے سلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم. ابو حنیفہ آگے آیا, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مسند پہ بیٹھے, کا سوال کرو. سب دیکھ رہے ہیں, سب کی نگاہیں, سب کے کان, سب کی آنکھ, سب کے احساس, سب کی فکر, سب کی توجہ فرزند زہرا پر. پہلا سوال کیا ہوا؟ اے امام صادق, ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے اور ایک کا گوشت حرام ہے؟ سنا سوال, مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے اور ایک کا گوشت حرام ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا خون کا فرق ہے. آئے ہے بہت بڑا فیصلہ ہو گیا. خون کا فرق ہے, خون کا فرق ہے. یہی میرے مولا کا جملہ ہے. ارے نسلوں کو تماچا مارا ہے امام نے. جس کا خون پاک ہوتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کر لیتا ہے. جن کا شجرے میں نجاست ہوتی ہے وہ کبھی اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے. کا خون کا فرق ہے. کا کیوں؟ کا چونکہ ایک کا خون ذبح کرتے وقت اس کے جسم سے نکل جاتا ہے, لہذا وہ گوشت سالم ہو جاتا ہے. ایک کا خون اس کے بدن سے جسم سے نکلتا نہیں, اس کے جسم میں ہی رہ جاتا ہے, لہذا وہ نقصان دہ ہے, وہ مردار ہے. اور اللہ اس گوشت کو بندوں کے لیے مضر ٹھہرا رہا ہے, اور اللہ کبھی بھی نقصان پہنچانے والی چیز کو حلال نہیں کرتا. توجہ ہے نا میرے لیے, حلال نہیں کر سکتا. اب دیکھا کہ پھنسے تو فوراً پھر سوال کر رہا, تو اللہ نے خون کو حرام کیوں قرار دے دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو یہ جو گوشت ضائع ہو جاتا ہے مردار کا, ارے جن کو کھانے کو نصیب نہیں ہوتا ہے وہ غریب کھا لیتے, فقیر کھا لیتے, مسکین کھا لیتے, اللہ کا شکر بھی ادا کر لیتے, ان کا بھی پیٹ بھر جاتا. یہ زبردستی کیوں پھینک دیا جاتا ہے؟ اللہ نے خون کو حرام کیوں قرار دیا؟ مولا کا جواب سننا. کہا یاد رکھو ابو حنیفہ, اللہ قیامت تک خون کو حلال قرار نہیں دے گا. قیامت تک خون کو حلال قرار نہیں دے گا. کہا کیوں؟ کہا اس کی 3 وجہیں ہیں. اس کی 3 وجہیں ہیں. توجہ رہے میرے عزیزو, اور جوان خاص طور سے متوجہ رہیں, یہ ان کے لیے ایک نالج ہے اور ایک علم میں اضافہ ہے. اس کی 3 وجہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر خون حلال ہو جاتا اور لوگوں کو کھانے کی اجازت مل جاتی تو انسان کے جسم سے بدبو آنے لگتی اور اس کے آس پاس بیٹھنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی. پہلی برائی. دوسرے یہ ہے کہ مردار کھانے سے, اس خون کے کھانے سے انسان کو جذام یعنی کوڑھ کی بیماری ہو جاتی. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ مردار کو کھانے کی اجازت دے دیتا تو ثقیل القلب لوگ ہو جاتے, لوگوں کا دل سخت ہو جاتا. توجہ ہے میرے عزیزو, لہذا اللہ نے اس لیے خون کو حرام قرار دیا ہے کہ بندے ان بیماریوں سے محفوظ رہیں.
نہیں آپ متوجہ نہیں ہو میرے عزیزو، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے فوراً بڑھ کے سوال کیا آگے کہ اچھا امام یہ بتائیے کہ اگر ہم بازار سے گوشت لے آئے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ذبیحے کا گوشت ہے کہ مردار کا گوشت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ذبیحے کا گوشت ہے کہ مردار کا گوشت ہے؟ امام نے کہا کیا گھبرانے کی بات ہے، اسے پکا کے دیکھ لو، اگر وہ پکنے کے بعد سکڑنے لگے تو سمجھنا ذبیحہ ہے، اگر گوشت پھیلنے لگے تو سمجھنا مردار ہے. نہیں، گھر کا مجمع بڑا خاموش لگ رہا ہے. یقیناً امام نے جو جوابات دیے ہیں آخر تک وہ سنیے اور اپنے دل میں محفوظ رکھیے گا. کہا اچھا ذبیحہ شرط ہے؟ کہا ہاں، اگر سکڑ رہا ہے تو حلال ہے، اگر گوشت پھیل رہا ہے تو مردار ہے. کہا کیوں؟ کہا ذبیحہ نہیں ہوا. اب سوال پہ سوال. کہا اچھا ذبیحہ ہی شرط ہے تو مچھلی کا ذبیحہ تو ہوتا نہیں، مچھلی کیسے حلال ہوتی ہے؟ توجہ رہے، مچھلی کا ذبیحہ تو ہوتا نہیں، اسے تو ذبح کیا جاتا نہیں، مچھلی کا ذبیحہ کیسے حلال ہوتا ہے؟ امام نے پلٹ کے کہا بے شک مچھلی کا ذبیحہ ہوتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اگر مچھلی پانی میں مر جائے تو مردار. سلامت رہو، سلامت رہو، آخری مجمع تک، آخری مجمع تک. اگر مچھلی پانی میں مر جائے تو مردار، پانی کے باہر مرے تو ذبیحہ. اس نے کہا کیا حرج ہے، کیا حرج ہے؟ مچھلی پانی کے اندر مرے چاہے مچھلی پانی کے باہر مرے، اس میں کیا حرج ہے؟ کھانے کے لائق تو رہتی ہے نا. بھائی باغ فدق کے کھانے والوں کو کیا پتا چلے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. قسم خدا کی نالج دے رہا ہوں، امام نے جو جواب دیا، اے امام صادق کیا حرج ہے؟ مچھلی چاہے پانی میں مرے چاہے پانی کے باہر مرے، کھانے کے لائق تو رہتی ہے نا، اس میں ذبیحہ اور مردار کا کہاں سے تصور آیا؟ امام نے کہا ہرگز نہیں. پانی میں جب مچھلی مرتی ہے تو تڑپ نہیں پاتی. کیا سن رہے ہو؟ کیا نالج دیا میرے مولانا. مچھلی پانی میں مرتی ہے تو تڑپ نہیں پاتی. مچھلی پانی کے باہر مرتی ہے تو تڑپ کے مرتی ہے. میں کیا سننا؟ چونکہ پانی میں بنا تڑپے مرتی ہے تو اس کے جسم، اس کے خون اس کے جسم میں رہ جاتے ہیں نہیں، اور چونکہ باہر تڑپ کے مرتی ہے تو یوں تو ایسے ہی مچھلی کے جسم میں خون کم ہوتا ہے، لیکن جب وہ تڑپتی ہے تو سارے خون اس کے سر میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم سالم ہو جاتا ہے. یہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. اچھا سنیے گا، بڑی تیزی سے سوالات کے جواب دے رہا ہے اور بڑی محنت سے میں سر بتا رہا ہوں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے. اچھا یہ بتائیے امام صادق کہ اللہ نے نماز، کیا اللہ ہر زبان نہیں جانتا؟ دیکھیے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ راسخون فی العلم کے مصداق سے. سوال کیا ہو رہے ہیں؟ کے جی اور نرسری کے. امام کے لیے تو یہ نرسری اور کے جی کا سوال ہے نا. کیا اللہ ہر زبان نہیں جانتا؟ کہا بے شک جانتا. تو کیا نماز کو عربی میں کیوں رکھا؟ آزاد کر دیتا ہر انسان کو کہ وہ اپنی مادری زبان میں نماز پڑھے، اس کی عبادت ہو جاتی. جس کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں نماز پڑھ لیتا. یہ ضروری کیوں ہے؟ عربی میں کیوں واجب کر دیا؟ امام نے فرمایا اللہ کو ڈر تھا کہ اگر ہر زبان میں عبادت کرنے کی چھوڑ دے دیتا تو لوگ تحریف و تحلیل کر دیتے، تغیر و تبدل کر دیتے. لہذا عبادت کو تغیر و تبدل سے بچانے کے لیے اللہ نے عربی میں نماز واجب کیا. نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں میرے عزیزو. عربی میں کہا اچھا امام یہ بتائیے کہ کیا اللہ ہر جگہ نہیں ہے؟ کہ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر قبلہ ہی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ جب اللہ ہر طرف ہے انسان کو آزاد کر دیتا، جدھر چاہے رک کر کے نماز پڑھ لیتا، پورب پڑھ لیتا، پچھم پڑھ لیتا، دکھن پڑھ لیتا، اتر پڑھ لیتا. یہ قبلے کی طرف سر کیوں جھکایا؟ امام نے فرمایا نظم و انضباط کے لیے.
ڈسپلن کے لیے، نظم کے لیے، توجہ رہے، نظام کے لیے کہ اچھا نظم و انضباط کا اتنا ہی اللہ کو خیال تھا تو پھر موت کا ایک ہی وقت ایک ہی جگہ معین کیوں نہیں کیا؟ امام نے کہا یہ رحمت الہیہ کے خلاف ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ رحمت الہیہ کے خلاف ہے کہ اچھا ہے امام صادق یہ سوال کا جواب دیجئے، اس سوال کا کہ اس جنت میں جانے سے کیا فائدہ؟ بہت اہم ترین سوال۔ اس جنت میں جانے سے کیا فائدہ کہ جہاں لڑکا تو جنت میں بیٹھا ہے، اس کی ماں جہنم میں، اس کا باپ جہنم میں، اس کا بھائی جہنم میں، اس کا چچا جہنم میں، اس کا ماما جہنم میں، اس کا خالو جہنم میں، اس کی خالہ جہنم میں، اس کی پھپھو جہنم میں، اس کا چچیرا جہنم میں، اس کا خلیرا جہنم میں، اس کا پھپھیرا، تو اس ایسے وہ تو بیچارہ جنت میں اپنے کو کوس رہا ہوگا۔ جہاں اس کو سکون نہیں ہے تو ایسی جنت میں جانے سے کیا فائدہ؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایسی جنت میں جانے سے کیا فائدہ کہ وہ بیچارہ اکیلا سسک رہا ہے اور سارے رشتہ دار جہنم میں جل رہے ہیں۔ امام نے کہا ہرگز ایسا نہیں، یہ احساس جنت میں جانے کے بعد نہیں ہوگا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کی عقل مکمل ہو جائے گی، اس کی عقل مکمل ہو جائے گی، توجہ ہے میرا جیتو، اس کی عقل مکمل ہو جائے گی اور اس کے دماغ میں صرف اطاعت پروردگار ہوگا۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ اطاعت پروردگار ہوگا جب اسے رشتوں کا خیال ہی نہیں ہوگا، صرف محبت اہل بیت، محبت خدا میں ڈوبا رہے گا، تو یاد رکھنا اللہ اس کے دل میں کسی کی محبت نہیں ڈالتا جو حکم الہی کے خلاف ہو۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ اس لیے کہ پھر اس کی جو کسوٹی ہے وہ عدالت پروردگار ہوگی، اور جنت میں آنے کے بعد کوئی بندہ خدا کے دشمن کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ خدا کے دشمن سے پیار، جو جہنم میں گئے ہیں وہ خدا کے دشمن ہیں، جو یہاں آئے ہیں وہ خدا کے دوست ہیں، لہذا عقل مکمل ہوگی، یہ احساس پیدا نہیں ہوگا۔ تو جو ہے نا میرا جی، تو گفتگو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، سوال پہ سوال ہو رہے ہیں اور مولا جواب پہ جواب دے رہے ہیں۔ اب ذرا رکیے گا، اب ذرا رکیے گا، جوان بھی سن لیں، بزرگ بھی سن لیں، اور گفتگو بڑی تیزی سے آخری مرحلے میں پہنچ رہی۔ اچھا امام صادق یہ بتائیے، بہت اہم ترین سوال، اور امام کا جواب سنیے گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس سوال پر۔ دو سوال بہت اہم ہیں، گفتگو اپنے آخری مرحلے سے قریب ہو رہی ہے، لیکن یہ دو سوال بہت اہم ہیں۔ امام صادق یہ بتائیے، آپ کے چاہنے والے عبادت میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، حج نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں، سستی کیوں؟ اور جو آپ کی ولایت کے منکر ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، وہ ہر عبادت میں چاق و چوبند ہیں۔ بات بہت قریب سے ہو رہی ہے، جوان سنیں، ہر عبادت میں چاق و چوبند ہیں، بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی خلوص سے نماز ادا کرتے ہیں، بڑے وقت کا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر نماز کا وقت نہیں قضا ہوتا۔ اے امام ایسا کیوں ہے کہ آپ کے شیعہ سست ہیں اور وہ بڑے چست ہیں؟ امام نے جو جواب دیا سنیے گا، کہا ابو حنیفہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اصل میں شیطان نے عقیدے میں ہمارے شیعوں کو بہکانا چاہا۔ بہت بڑی بات ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے شیطان نے اصل میں ہمارے شیعوں کو عقیدے میں بہکانا چاہا۔ جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس نے عمل میں سیندھ ماری، اس نے عمل میں سیندھ ماری، لہذا عمل میں سیندھ مارنے سے ہاں یقیناً ہمارے شیعہ نماز میں سست ہے، روزے میں سست ہیں، عبادات میں سست ہیں، لیکن جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، ان کا عقیدہ بگاڑ کے چھوڑ دیا، اب وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ایک زندگی کے ساتھ صلوات پڑھتی ہے محمد و آل محمد پر۔ امامت کی آبرو پڑھ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے آخری مجمع تک توجہ ڈال رہا ہوں۔ اچھا ایک سوال اور ہے، اے فرزند زہرا، یہ سید ہونا کون سی شرف کی بات ہے؟ بہت چبھتا ہوا سوال۔
اس اولاد فاطمہ ہونے میں کیا شرف ہے؟ اور مولا کا جواب سنیے گا، تڑپ جائیے گا۔ یہ سید ہونا کون سی اچھی کمال کی بات ہے، اولاد فاطمہ ہونے میں کیا شرف ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا چپ ہو جا، کیا یہ شرف ہمارے لیے کم ہے کہ سب ہم سے جڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی سے جڑنا نہیں چاہتے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کیا ہمارے لیے یہ شرف کم ہے کہ سب ہم سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سب ہم سے نسبت لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم کسی سے جڑنا نہیں چاہتے؟ فرزند طاہرہ، اعمال مادی ہیں کہ معنوی ہیں؟ تھوڑا سا گاڑھا ہے لیکن آسان کر رہا ہوں۔ اعمال مادی ہیں کہ روحانی ہیں؟ امام نے کہا روحانی ہے۔ اس کا اجر و ثواب کا روحانی ہے۔ تو جب روحانی ہے تو اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ محشر کے دن ہر کا اعمال تولا جائے گا؟ تولا جاتا ہے مادی چیزوں کو۔ اگر جواب مولا کا سن لیجیے، اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو ہاتھ فضا میں بلند ہونے چاہیے۔ بہت بڑی بات میرے مولا کہہ رہے ہیں، اعمال اگر مادی ہیں تو تولا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کا عمل محشر میں تولا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ معنوی ہے، تو خدا کو قرآن میں تولنے کی بات نہیں کہنا چاہیے، گننے کی بات کہنا چاہیے تھا۔ امام نے کہا تجھے کیا پتا کہ اللہ کس چیز کو تولنا چاہ رہا ہے؟ توجہ ہے، تیری نگاہ میں اعمال ہے۔ اے فرزند زہرا، اے امام صادق، وہ میزان کون سی ہے؟ وہ میزان کون سی ہے جس پر روحانی عمل تولے جائیں گے؟ امام نے کھڑے ہو کے کہا سب ہوشیار ہو جاؤ، وہ میزان ہمارے جب علی کی ولایت ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی کی ولایت ہے۔ جو اس میزان پر کھڑا اتر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو اس پہ کھڑا نہیں اترے گا وہ جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بڑی تیزی سے خطابت کے سفر کو طے کر رہا ہوں، تو 4 منٹ زیادہ ہو جائے، انتظام حیدر کو معاف کریے گا، مگر میری خطابت کی آبرو سے کھلواڑ نہ کریے گا۔ اچھا بات مکمل ہو گئی، اب کیا کریں؟ میں شارٹ کر رہا ہوں، اب کیا کریں؟ مرحبا یا ابن الزہرا، مرحبا یا ابن الزہرا۔ پیسہ خرچ ہوا تھا کسی اور کام کے لیے، نتیجہ نکلا کوئی اور۔ ذلیل کرنا تھا کسی اور کو، ذلیل ہو گیا کوئی اور۔ شرمندہ کرنا تھا کسی اور کو، شرمندہ ہو گیا کوئی اور۔ اب تو منصور دوانقی کی چہرے کا رنگ بدل گئے، ہم اس کو پال کے لائے تھے، یہ تو خود ہی ہار گئے۔ اب ذرا جملہ ہے سنیے گا، اور اس کو علامہ طبری نے بھی ایک سطر لکھا ہے۔ جب تقابل میں ابو حنیفہ کو شکست ہوئی، اب جملہ سنیے گا، تو پھر بھرے مجمع میں وہ کھڑا ہوا۔ سلاطین بیٹھے ہیں، اکابرین بیٹھے ہیں، رؤساء بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، پورا مجمع ہے، ساری بھیڑ ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بار ابو حنیفہ مجمع میں کھڑا ہوا، آسمان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اے آسمان گواہ رہنا۔ زمین کو دیکھا، زمین سے کہا اے زمین گواہ رہنا کہ میں اپنے پورے وجود کی قسم کھا کر آج اس دربار میں اعلان کر رہا ہوں کہ امام صادق سے بڑا پوری دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ مل کے بولیے گا آخر مجلس محمد والے محمد۔ بس 5 سے 10 منٹ سن لیجیے، میں چاہ رہا ہوں آج امام کے اس پورے واقعات کو مکمل کر دوں معذرت کے ساتھ۔
اچھا اب کرے تو کیا کرے؟ منصور زمانے کی امام رخصت ہوئے ذرا تجھ سے میں نے کیا کہا تھا انعام دوں گا، تو نے 3 مہینے میں یہی سوال تیار کیے تھے، بیٹھا کر رہا تو انتظام حیدر کو اجازت دے دو، میں اپنی خطابت ضائع نہیں کرتا ہوں، یہ میرا مزاج ہے، اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میں گفتگو آگے بڑھاؤں، تھوڑی دیر کی رحمت ہے۔ تو نے 3 مہینہ لیا اور سوال ایسے بچکانے، کہنے کہ تیری نگاہ میں بچکانے سوال ہوں گے، میں نے تو ان کی شاگردی کے لحاظ سے سوال بنائے تھے، تھکنا نہیں میرے۔ کہا کہ اب کیا کریں؟ کہنے اگر میری ہارنے کے بعد بھی اگر میری امامت کا اعلان کر دو تو ایک راستہ اور ہے میرے پاس، ان کی مرجعیت اور مرکزیت کا راستہ بند کر دیں گے۔ جاہل تو ہوتے ہیں سب، جتنے بڑی گدی پہ بیٹھتے ہیں سب بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا آئیں کر دو گے۔ اب وہ تو بیچارہ پھنسا تھا کہ اگر ہم کوئی چال نہیں چلیں گے تو ہماری امامت گئی، چال چلا اس نے، کہا اچھا تو بتاؤ کہ نہیں پہلے آج اعلان کرواؤ سرکاری مائک سے، آج ہماری امامت کا اعلان کرواؤ۔ سرکاری مائک سے اعلان ہوا، حضور قائد اعظم امام اعظم، اچھا دیکھو بھائی اعلان ہو گیا، اب بتاؤ۔ کہنے لگے سرکار ایک کام سے ہو سکتا ہے، ان کے جتنے ماننے والے ہیں سب غریب ہیں اور ہماری طرف سب امیر ہیں، پھر آپ ایک قانون بنا کر نافذ کر دیجئے۔ کہا کیا کہ جو مدینے امام جعفر سے سوال کرنے جائے گا وہ پہلے سرکاری خزانے میں 5 درہم جمع کرے گا، جہاں یہ پابندی لگے گی ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا، سب مدینہ جانا چھوڑ دیں گے، مرکزیت ٹوٹ جائے گی۔ اور ہماری مرکزیت کو اگر بڑھانا ہے تو ایک کام اور کر دیجئے۔ کہنے کے جلدی پتا نہیں کیا کریں، کہ ادھر کہیے کہ جو ادھر پوچھنے جائے گا وہ 5000 درہم سرکاری خزانے میں جمع کرے گا، اور جو ادھر پوچھنے آئے گا اسے 5 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ تھک رہے ہو؟ امام کا فیصلہ سنو گے اور پھر انتظام حیدر کو اجازت دینا، انشاءاللہ کل اسی گفتگو کو آگے مکمل کروں گا۔ لیکن امام کے فیصلے کے اوپر پورے مجمع کو جھومنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں، ایسے امام کے چاہنے والے ہیں۔ قسم خدا کی ہمارے علماء جو بات کہتے ہیں کہ ہر قوم میں امام ہے، ہر قوم میں امام ہے، ٹھیک ہے تمہیں امامت مبارک ہو، لیکن انتظام حیدر کا چیلنج ہے کہ دوسری قوموں کے امام ہماری قوم کے علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ میرا اپنا نظریہ ہے، آپ مانیں چاہیں نہ مانیں۔ لاؤ رہبر اعظم کے مقابلے میں ان کے اماموں کو، لاؤ آیت اللہ خمینی کے مقابلے میں، آیت اللہ سستانی کے مقابلے میں، یہ بڑے بڑے علماء جو ہمارے مراجع کرام ہیں، ان کے امام ہمارے مراجع کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری قوم کے علماء کا چہرائے کی امام اور امام کے شاگرد ہم جمع کرے گا، اور جو وہاں پوچھنے جائے گا اس کو خزانے سے 5 درہم انعام ملے گا۔ اب ہم لوگ نوکری مزدور آدمی ہیں، 2 درہم کی ہماری نوکری ہے، اب یہ بتائیں کہ اگر ہم وہ پیسہ ان کے خزانے میں جمع کر دیں گے تو مولا ہمارے بچے کیا کھائیں گے، بھوکے مریں گے۔ لہٰذا شاید مہینے میں 1-2 بار ہم پیسہ جمع کر کے آپ کی خدمت میں آ سکتے ہیں۔ امام مسکرانے لگے، امام ہنسنے لگے، مولا ہماری محبت ہے، ہماری مفارقت پہ آپ مسکرا رہے ہیں، ہمارے غم پہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا ابو وزیر یہ تو مسکرانے ہی کا مقام ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس میں کیا حرج ہے، تم روز ہمارے پاس آ سکتے ہو، تم روز ہم سے مل سکتے ہو۔ مولا ہم 5 درہم لائیں گے کہاں سے، 5 درہم لائیں گے کہاں سے؟ کہ ہم طریقہ بتا رہے ہیں، پہلے اس کے دربار میں جاؤ سوال کرنے، میرا کھولو، پہلے ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، وہاں سے 3 دے کر آؤ، 3 دے کر آؤ، 5 درہم لے کر آؤ، جب ہم سے ملنے آؤ 5 درہم دے کے آؤ، 3 لے کے جاؤ۔ سلامت رہو۔
بس ارباب عطا۔ انشاءاللہ کل بھی بہت اہم بات رہے گی کہ یہ جو دوبارہ گئے ہیں امام کے پاس، ذرا اس کی آگے کی کہانی سنیے گا۔ آج یہیں رخصت ہو رہا ہوں کیونکہ تقریباً 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا مجلس کو خطاب کرتے ہوئے، مسلسل مجلسیں بھی چل رہی ہیں، لہذا بس دعا میرے لیے بھی کریے گا اور ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ شہزادی ہم سب کو توفیق کے ساتھ صحت دیں اور طاقت بھی دیں جو ہم مولا کے گھر میں اس طرح سے عطاداری کر سکیں۔ کل میں بار بار کہہ رہا ہوں تھوڑا پہلے آئیے، 15-20 منٹ مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے خدا کے لیے۔ چند مجلسیں بچی ہیں، 4 محرم کا سورج ڈوب گیا ہے۔ آگے چل کے بہت فضیلتیں بیان نہیں ہوں گی، جو اہم تاریخیں ہیں وہ مصائب کے دن ہیں، اس میں زیادہ مصائب ہوں گے، فضائل کم ہوں گے۔ 1-2 دن بچے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو اہل بیت کے نام پہ وقف کر دو۔ قبر میں یہی کام آئیں گے، حشر میں یہی کام آئیں گے، صراط پل پہ یہی کام آئیں گے، محشر میں یہی کام آئیں گے، ہر مشکل میں یہی کام آئیں گے۔ نہ تمہارا دوست کام آئے گا، نہ تمہارا بھائی کام آئے گا، نہ تمہارا ٹھیکیدار کام آئے گا۔ اور یہی وہ دن ہیں جو اپنے آپ کو فاطمہ کے لال کے حوالے کر دینے کے دن ہیں۔ اے میرے آقا، کل آپ پہ کوئی رونے والا نہ تھا، ہم آپ پہ رونے کے لیے تیار ہیں۔ اے آقا، کل آپ کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ تھا، ہم آپ کے تابوت کو اپنے کاندھوں، ہزاروں اور لاکھوں کاندھوں پر اٹھانے کو تیار ہیں۔ اے آقا، کل آپ کے پاس 1 بوند پینے کو پانی نہیں تھا، آج آپ کے نام پر ہم سبیلیں چلا رہے ہیں۔ اے آقا، کل کربلا میں کھانے کو 1 کھجور نہیں تھا، آپ کے نام پہ ہم لنگر چلا رہے ہیں۔ اے میرے مولا، ہماری خدمت کو قبول کریے گا، بیوی کی دعائیں مل جائیں گی، بس ارباب عطا مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اور آج کوئی روایتی مصائب نہیں۔ امام حسین کو اپنی مظلومیت کا سب سے زیادہ کس بات پر احساس تھا؟ بس وہ مصائب سن لیجیے، کیونکہ آگے پھر اب تاریخیں اہم آ رہی ہیں۔ کل امام محمد کا مصائب ہوگا، اس کے بعد کڑی الزمان علی اکبر کا مصائب، پھر شہزادے جناب قاسم کا مصائب، پھر سرکار باب مراد قمر بن ہاشم سرکار عباس کا مصائب۔ اب کہاں وقت رہ گیا؟ آج امام حسین کی سب سے بڑی مظلومیت سن لیجیے۔ روئیے کا نصیب آپ کا اچھا ہوگا، روئیے کا صحت آپ کو ملے گی، روئیے کا دعا آپ کو ملے گی۔ رونے میں سوائے فائدے کے کچھ نہیں، نقصان کبھی نہیں ہوگا، اور اب نہیں رو گے تو کب رو گے؟ 4 محرم کا سورج غروب ہو چکا ہے، 5 محرم کی صبح قریب ہو رہی ہے۔ یہ احباب عطا آہستہ آہستہ یہ دن گزر جائے گا اور ہماری عزاداری کا شوق تشنا رہ جائے گا، عزاداری کا جذبہ پیاسا رہ جائے گا۔ آقا، ہم رو نہ پائے، آقا ہم ماتم نہ کر پائے، آقا ہم پرسہ نہ دے پائے، لہذا جوانوں سچے دل سے رونے کے عادی ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کو رونے آئے جس کو کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا، اس کا ماتم کرنے آئے ہیں جس کا کربلا میں کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا۔ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھیے اور اس دردناک روایت کو سن لیجئے۔ میر انیس نے ایک شعر میں اس پوری مظلومیت کو بیان کیا ہے۔ جہاں میر انیس کا شعر ہوگا وہیں مجلس تمام ہو جائے گی۔ 1000 بار آپ نے شعر سنے ہیں، لیکن کس وجہ سے میر انیس نے کہا ہے؟ وہ امام کے ایک شعر کا ترجمہ کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے؟ آج مجھ سے روایت سن لیجئے اور زندگی بھر اس روایت پر روئیے گا، کبھی آنسو نہیں رکیں گے۔ کربلا احساس کرنے کا نام ہے، کربلا رونے کا نام ہے۔ ہاں، ارباب عطا مقتل کی روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین نے عاشور کے دن ایک اصول بنایا تھا۔ فرزند زہرا نے عاشور کے دن ایک اصول بنایا۔ کیا اصول بنایا؟ کہ جو شہید مقتل میں شہید ہوتا تھا، پہلے اس کا لاشا اٹھا کر خیمے میں اس کے وارث کے پاس لاتے تھے، پھر اس لاشے کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد سیدھے زینب کے خیمے میں جاتے تھے اور بہن سے تسلی اور تشفی لیا کرتے تھے۔
قیامت کی فکر ہے، قیامت کا شعر ہے۔ امام کے ماننے والے بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ حسین کو تکلیف کس بات کی تھی؟ یہ سوال ذہن میں رہے گا۔ اب جواب شعر میں مجلس تمام روایت پوری سن لیجیے۔ امام حسین کو تکلیف کربلا میں سب سے زیادہ کس چیز سے تھی؟ اللہ اکبر! ہاں، صبح عاشور نمودار ہوئی، ادھر شہداء میدان کربلا میں چاچا کے شہید ہوتے رہے۔ کبھی جون کا لاشا لے آئے، بیوہ جون کے خیمے میں رکھا، آئے زینب کے پاس، بہن میرا جون مارا گیا۔ خدا کے لیے اپنی آواز بلند کرو، جلنے کا ماحول بناؤ۔ بیوی اب انتظار کر رہی ہوں گی، کھڑے ہو کر ایک چہرہ دیکھ رہی ہوں گی، بس گفتگو تمام ہو گئی ہے۔ باب اللہ، زینب میرا جون مارا گیا۔ بھائی کے باہوں میں گلے میں باہیں ڈال کر زینب تسلی دیتی تھی، بھیا کوئی بات نہیں، ابھی عباس موجود ہے، ابھی اکبر موجود ہے، ابھی حبیب ابن مظاہر موجود ہے، ابھی بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں۔ ایک تر و تازہ صبح کا مہمان آیا تھا، ان کا لاشا لے آئے، بیویوں نے رکھا، پھر زینب کے خیمے میں آئے۔ اے زینب، ایک شب کا مہمان مارا گیا، میرے بھیا گھبراؤ مت، ابھی تو سب ہیں، بیٹے کا جنازہ آیا، اب ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا۔ حسین بچپنے کے دوست حبیب کا لاشا لے کر آئے اور بیوہ حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں رکھا۔ ہاں، وہ خیمے میں ماتم ہوا، واہ حبیبہ، واہ رفیقہ، واہ محمدہ، پرسہ ہوا۔ پھر حسین نے اپنے دوست کا لاشا اٹھایا اور لے جا کے گنج شہیدہ میں رکھا۔ پھر آئے، زینب کے پہلو میں بیٹھ گئے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ اکلو بیٹھے رہے، اور بیٹھنے کے بعد کہا، زینب میرے بچپنے کا دوست مارا گیا، کیا سن رہے ہو؟ اور کہہ کے رونے لگے۔ بہن نے بھائی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، بھیا مت گھبراؤ، ابھی عباس موجود ہے، ابھی میرے جوان موجود ہیں، میں کن کن شہیدوں کا ذکر کروں؟ خیال ذہن میں سوال کیا ہے؟ امام حسین کو سب سے زیادہ اذیت، سب سے زیادہ تکلیف کس بات پہ تھی؟ بس یہ ذہن میں سوال رہے۔ یقیناً آپ کے آنکھوں سے آنسو تو جائیں گے، مصائب ختم ہو رہا ہے، چند منٹ کا مصائب ہے، رونا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے خطرے آتے ہیں، جب انصار کی لاش اٹھ چکی، اصحاب کی لاش اٹھ چکی، تو علی اکبر کا جنازہ آیا، ام لیلہ کے خیمے میں لے آئے، اے ام لیلہ لو دولہا بناو۔ جوان بیٹا آیا، خیمے میں ماتم ہوا، والی اکبر آ، والی اکبر آ۔ کچھ دیر بیویوں نے علی اکبر کا سوگ منایا، ماتم ہوا۔ اپنی آوازوں کو بلند کرو ارباب رضا، رونے کا ماحول بناؤ۔ 4 محرم کی شب گزر رہی ہے، ہاں بیوی انتظار کر رہی ہیں، تاریخ کے فقرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد علی اکبر کی لاش اٹھائی، گنج شہیدہ میں رکھا۔ اب حسین نے بہن سے کہا، کیا ہے آئے بہن کے خیمے میں، اور کچھ دیر دار و دار روتے رہے، بہن بھی روتی رہی، بھائی بھی روتا رہا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میرا کڑیل جوان مارا گیا، حسین نے بلکتے ہوئے کہا، زینب ہم شکل پیغمبر مارا گیا۔ اللہ اللہ، اے زینب اب نانا کی تسلی کیسے ہوگی، نانا کی تشفی کیسے ہوگی، ہم شکل پیغمبر مارا گیا۔ قاسم کے ٹکڑے لے آئے، خیمے میں رکھا، ام فروا نے پرسا دیا، ٹکڑے اٹھائے، گنج شہیدہ میں رکھا۔ پھر بہن کے خیمے میں آئے، زینب بھائی کی نشانی مارا گیا۔ ایک ایک شہید کو عباس کا لاشا تو نہ اٹھا۔ جب خیمے میں علم لے کر آئے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے۔ بہن سمجھ گئی، ایک بار روتے ہوئے کہا، بھیا مجھے معلوم ہے کہ تمہاری کمر ٹوٹ گئی، تمہارا عباس مارا گیا، حسین سے برداشت نہ ہوا۔ اے زینب، ارے حسین کو تسلی دے دو۔ اجرکم اللہ، خدا کے لیے اپنی آوازیں بلند کریے۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اے میری ماں اور
ذرا یہ آواز بلند کر کے رو لینا تاکہ بیوی دعائیں دیں۔ اب حسین کے بعد ننھا علی اصغر ہے، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اب ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے روایت سنیے، 2 جملے مسائل ختم ہو رہی ہے مجلس، بس رب آ گیا تھا۔ حسین علی اصغر کی لاش رباب کے خیمے میں لے آئے، بیویوں نے ششماہے کا ماتم کیا۔ اب حسین نے رباب کے خیمے سے یہاں لاشوں اٹھایا۔ حسین کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے وہ سن لیں۔ اٹھایا اور ایک ننھی سی لحد کھودی، اس لحد میں سپرد خاک کیا۔ پہلے تو قبر پہ سر رکھ کے روئے، ادھر خیمے میں زینب آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ بھیا اصغر کو سپرد لحد کر کے سیدھے میرے خیمے میں آئے گا اور میں اسے بچے کی شہادت کی تسلی دے دوں۔ لیکن جب بہت دیر ہو گئی اور حسین بہن کے خیمے میں نہیں آئے تو بہن کو پریشانی ہوئی۔ اماں فضہ میرا ماجایا کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجلس ختم ہو رہی ہے، ذہن میں رکھنا سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو کس بات پہ ہوئی ہے۔ اگر یہ ذہن میں سوال ہے تو یقیناً دل تڑپ کے رو دے گا، دل تڑپ کے رو دے گا۔ ہاں ہر بات ایسا، اماں فضہ دیکھو میرا ماجایا کہاں ہے؟ زینب نکلی، مقتل کی طرف ڈھونڈا، عباس سے پوچھا کیا حسین آئے ہیں؟ کوئی آواز نہ آئی۔ فضہ واپس آئی، شہزادی کہیں آقا حسین نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تاریخ میں کہا اماں فضہ ذرا پھر جا کے دیکھو، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، میرا دل پریشان ہو رہا ہے، میرے آخری ڈھارس ہے میرا بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے سے میرا بھائی مارا گیا ہو۔ آخری مجلس تک آواز رونے کی بلند کر رہا، امام حسین کی سب سے بڑی مظلومیت پڑھ رہا ہوں۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں مظلوم کربلا کے تاریخ میں ملتا ہے کہ پھر فضہ آئی اور ایک عجیب منظر دیکھ کے مچھلی کی طرح تڑپ گئی۔ جب فضہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے کے پشت پہ آئی تو کیا دیکھا؟ 5ویں خیمے کی تنابوں سے حسین پشت کا سہارا دیے ہیں اور ایک چوک پر کوہنی رکھ کے ایسے ہو رہے ہیں کہ آنسوؤں کا پرنالہ بہ رہا ہے۔ مجلس تمام ہو گئی، آنسوؤں کا پرنالہ بہ رہا ہے۔ تڑپ کے آئیں اور جناب زینب کے خیمے میں گر گئی۔ شہزادی جلدی چاہیے، جلدی چاہیے، میرے شہزادے کو بہت بڑا صدمہ لگا ہے، میرے شہزادے کو بہت بڑا صدمہ لگا ہے۔ اصغر کی قبر پہ رونے کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کے پرنالے بہ رہے ہیں۔ زینب نے سر پہ چادر ڈالا، خیمے سے تڑپ کے باہر نکلی، آئی، کیا دیکھا؟ حسین دارو قطار ہو رہے ہیں۔ صاحب ریاض نے کہا فوراً باہوں میں اپنے لیا اور اپنی چادر کے کونے سے بھائی کے آنسو کو پوچھا، اے بھیا مت رو، ابھی زینب زندہ ہے، سلامت رہو، سلامت رہو، خدائی نوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدائی نوازوں کو سلامت رکھے۔ بس آخری فقرہ اور کلیجہ چیر دے گا قیامت کا فقرہ ہے۔ حسین دارو قطار ہو رہے ہیں، زینب پریشان ہوئی، بھیا خدا کا واسطہ۔ جب حسین چپ نہ ہوئے تو بہن نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، حسین کی آنسوؤں کی دھار اور بڑھ گئی۔ جب زینب آئی آنسوؤں کی دھار اور بڑھ گئی۔ زینب عنقریب غش کھاتی۔ ایک بار بہن نے کہا بھیا تمہیں اماں کا واسطہ ہے۔ حسین نے اپنے پہ قابو کیا، آنسو بہتے ہوئے رکے، ہچکی آئی۔ بہن بار بار اپنے آنچل سے بھائی کے آنسو پوچھ رہی ہے، کبھی رخسار کا بوسہ، کبھی ہاتھ کا بوسہ، کبھی پیشانی کا۔ بھیا زینب ہے، بھیا کیوں رو رہے ہو؟ اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی، بھیا کیوں رو رہے ہو؟ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ جب حسین کی ہچکی رکی، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لو، ایک جملہ مجلس سلام قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ جب ہچکی رکی اور حسین کچھ اطمینان کی منزل میں آئے تو اب زینب سوال کر رہی ہے، بھیا اتنا پہلی بار روئے ہو؟ تم نہ علی اکبر کے لاشے پہ اتنا روئے، نہ عباس کے لاشے پہ روئے، نہ قاسم کے ٹکڑوں پر روئے، نہ علی اکبر کی شہادت پہ روئے۔ بھیا اتنے آنسو سے پہلی بار میں نے دیکھا۔ اب بہن بھائی سے پوچھ
رہی بھیا کیا علی اکبر کی یاد آئی تھی؟ حسین نے کہا نہیں، خدا کے لیے اپنی آواز کو بلند کر کے رو لینا۔ امام حسین کو تکلیف کس بات کی سب سے زیادہ تھی یہ ذہن میں رکھنا۔ بھیا کیا علی اکبر کی یاد آئی؟ کہا نہیں۔ کیا بھیا عباس کی یاد آئی؟ کہا نہیں۔ کیا قاسم کے ٹکڑوں کی یاد آئی؟ کہا نہیں۔ کیا بھیا میرے اونو محمد کی یاد آئی؟ کہا نہیں۔ کیا ششماہ علی اصغر کی یاد آئی؟ کہا نہیں۔ تو بھیا لگتا ہے کہ بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر کو رو رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی جواب نہ آیا۔ نہیں زینب، حبیب پہ بھی نہیں رویا، حبیب پہ بھی نہیں رویا ہوں۔ کہ بھیا اتنا کیوں روئے؟ امام حسین نے جو شعر کہا ہے اس کا ترجمہ میر انیس نے کہا کہ پھر حسین کو رلائی آئی اور پھر حسین کی ہچکی بڑی، حسرت بھری نگاہ سے بہن کو دیکھا۔ بہن نے کہا بھیا جلدی بتاؤ کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ حسین نے کہا علی اکبر کے لیے نہیں، عباس کے لیے نہیں، اونو محمد کے لیے نہیں، قاسم کے لیے نہیں، بہن کس لیے رو رہا ہوں سنو۔ عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا۔ مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کہ زینب حسین غریب ہو گیا، زینب لپٹ گئی۔ اے بھیا خدا تمہیں سلامت رکھے، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ کی صدائے بلند ماتم